السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 8 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے۔ لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید بندوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی انتہائی معتدل کتاب ہے، اور اسے اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اچھا ثواب یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی اولاد بنائی ہے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا، کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے، اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا جن کی وہ اس عقیدے میں پیروی کر رہے ہیں، یعنی علم اس بات کا تقاضا ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی اولاد بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بچے کا ہونا فی نفسی محال ہے، اور انہوں نے یہ بات ان چیزوں میں غور و فکر کے بغیر محض جہالت کی وجہ سے کہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بچہ ہونا کتنا بڑا بول ہے
جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں اور اس بات کے سچ ہونے کا امکان تک بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کفار کے ایمان نہ لانے پر نہایت رنجیدہ رہتے تھے اور اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، اس پر اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی تسلی فرمائی گئی ہے کہ آپ ان بے ایمانوں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر رنج و غم نہ کیجیے اور اپنی جان پاک کو اس غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ اس طرح کی آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ تبلیغ، امت پر رحمت و شفقت کی انتہا اور رسالت کے حقوق کو انتہائی اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرز عمل یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شرعی لڑکوں کے غول لگا دیتے جو بھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر پتھر پھینکتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے، جسم مبارک پر نجاست ڈالتے، دھکے دیتے، مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں تنور کی طرح گرم ریت کے ذروں پر مسلمانوں کو پیٹ کے بل لٹا کر ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے مسلمانوں کے جسموں کو داغتے۔ ان کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غمزدہ ہو رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلی جانے کا خطرہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس روشن باب کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے کہ کیا فی زمانہ مسلمانوں کی بے راہ روی، اسلامی احکام پر عمل سے دوری، یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کافروں کے طور طریقے اور رسم و رواج کی پیروی اور مسلمانوں میں پھیلی فحاشی و عریانی دیکھ کر اس نے ان کی اصلاح کی کتنی کوشش کی اور ان کے یہ حالات دیکھ کر اسے کتنا دکھ، افسوس اور رنج و غم ہوا۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہے بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے، خواہ وہ حیوان ہوں یا نباتات یا معدنیات یا نہریں اور دریا وغیرہ، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون زہد و تقوی اختیار کرتا ہے اور محرمات و ممنوعات سے بچتا ہے۔ آگے آیت میں ارشاد ہے خشک میدان۔ اس آیت میں دنیا کی ناپائیداری اور قبل فنا ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے قیامت کے دن وہ سب کا سب خشک میدان کی طرح بنا دیا جائے گا جس پر کوئی رونق نہیں ہوگی، اور زمین کو اس کے آباد ہونے کے بعد ویران کر دیا جائے گا
اور حیوانات، نباتات اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اس کے لیے باعث زینت تھیں ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، لہٰذا اسی فانی چیز سے کیا دل لگانا۔ دنیا کی محبت دور کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ اس کی فنائیت میں غور کیا جائے۔ آدمی جتنا اس میں غور کرتا جاتا ہے اتنی ہی دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اسی آیات سے متعلق کچھ کلام پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی یہ عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو، لہٰذا اس نے مہمانوں کو ایک کے بعد دیگرے بلا کر ان کے سامنے انتہائی خوبصورت برتنوں میں عمدہ ڈشیں سجائیں، چاندی کی انگیٹھیوں میں عود اور اگربتیاں سلگائیں، کمروں میں اعلیٰ قسم کا اسپرے کروایا تاکہ مہمانوں کے دماغ معطر رہیں اور خوب فرحت و سکون پائیں۔ عقل مند مہمان ان جملہ لوازمات سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے اور رخصت کے وقت اپنے اعزاز و اکرام کی بنا پر میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن بیوقوف مہمان اس بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میزبان نے یہ جتنا اہتمام کیا ہے اور یہ سبھی اشیاء اسے دینے ہی کے لیے سجائی ہیں تاکہ رخصت کے وقت انہیں اپنے ساتھ لے جائے، وہ اسی میں پڑا رہتا ہے کہ رخصت کے وقت اس کے سامنے سے تمام چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب خالی ہاتھ پلٹتا ہے تو بڑا کبیدہ خاطر، رنجیدہ اور نادم ہوتا ہے، بلکہ روتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوا۔ یوں ہی یہ دنیا مہمان خانہ ہے، اس کے سامنے آزمائش و زیبائش کو دیکھ کر الجھ نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حرص، طمع اور لالچ میں گرفتار ہو جائیں اور موت کا وقت سر پہ آن پہنچے، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔